افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان قطر میں ہونے والے امن معاہدے کو 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن بظاہر جس مقصد کے تحت امن کے اس عمل کا آغاز کیا گیا تھا اس کے ثمرات تاحال سامنے نہیں آ سکے ہیں، بلکہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو افغانستان میں پھر سے جو ہے وہ جنگ کا نقشہ تیزی سے بنتا جا رہا ہے۔ 29 فروری کو یہ امن معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ طے پایا تھا کہ 10 مارچ سے پہلے طالبان کے 5000 قیدی رہا کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی بین الافغان امن مذاکرات کے سلسلے کا آغاز کیا جائے گا۔ لیکن جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابتدا میں ہی افغان حکومت کی طرف سے قیدیوں کی رہائی پہ اختلافات پیدا ہوئے اور ڈاکٹر اشرف غنی نے قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کیا، لیکن بعد میں امریکہ اور قطر کی حکومتوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا اور افغان حکومت پہ دباؤ ڈالا، جس کے بعد اب یہ جو قیدیوں کا رہائی کا سلسلہ ہے اس کا آغاز تو ہو گیا ہے، اور اس میں ابھی تازہ ترین یہ ہے کہ طالبان کے تقریباً کوئی 933 قیدیوں کو آج تک رہا کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ افغان حکومت کے بھی کچھ قیدی رہا کیے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی چل تو رہا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قیدیوں کے معاملے پہ جو ہے وہ اختلافات آگے بھی سامنے آئیں گے، کیونکہ جو فریقین ہیں یعنی طالبان اور افغان حکومت، ان کے جو بیانات سامنے آتے رہے ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اتنا آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ افغان حکومت کا یہ موقف ہے کہ وہ 1500 تک طالبان قیدیوں کو وہ رہا کریں گے، اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ اس کے بدلے میں طالبان کا رسپانس کیا ہے۔ اگر اس کے بدلے میں طالبان تشدد میں کمی لاتے ہیں یا باقاعدہ جنگ بندی کراتے ہیں تو جو باقی ماندہ 3500 قیدی ہے ان کو رہا کیا جائے گا، ورنہ پھر جو ہے وہ یہاں سے معاملات جو ہے وہ آگے ممکن ہے کہ نہ جا سکے۔ جب تک قیدیوں کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا تو اگلا جو مرحلہ ہے بین الافغان مذاکرات کا وہ پھر اس میں ظاہر ہے کہ کافی ساری رکاوٹیں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مسلسل یعنی امن معاہدہ جب یہ طالبان کا ہوا امریکہ سے تو اس کے بعد سے افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ تشدد میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ابھی حالیہ جو اقوام متحدہ کے ادارے یوناما کی جو ایک رپورٹ آئی ہے کہ پچھلی تقریباً 3 ماہ میں افغانستان میں 500 سویلین جو ہے وہ مختلف واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں، تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ یعنی یہ جو 3 مہینے ہیں اس میں 2 مہینے وہ بھی شامل ہے جب یہ امن معاہدہ ہوا یعنی 29 فروری کو، اس کے بعد بھی جو ہے نا اس تشدد میں کوئی کمی نہیں آئی، تو مسلسل جو ہے وہ طالبان نے ابھی تک ایسا کوئی سگنل نہیں دیا ہے جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ وہ افغانستان میں امن چاہتے ہیں، وہ تشدد میں کمی لانا چاہتے ہیں۔ البتہ ان کا جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس پہ وہ کاربند ہے اور اس پہ وہ عمل درآمد بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہے افغانستان سے اس کے مطابق پچھلی تقریباً 3-4 مہینوں جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے تو کوئی طالبان نے امریکی فوجیوں پہ کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔ اس طرح امریکیوں نے کچھ حملے کیے ہیں طالبان پہ، تو یعنی وہ الزام تو ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں، لیکن ابھی تک باقاعدہ طور پر کسی نے کسی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ کے درمیان جو سیاسی کشمکش جاری ہے اس میں تاحال جو ہے وہ کوئی بڑی پیش رفت کی اطلاعات نہیں ہے۔ البتہ ایسی کچھ اطلاعات ضرور ہیں کہ ان کے درمیان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک پیچ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں اور کچھ معاملات طے بھی ہو گئے ہیں، لیکن ابھی حتمی جو ہے نا وہ فیصلہ باقی ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے تو اچھی بات ہے کیونکہ افغانستان اب ایک بڑا کرٹیکل ٹائم سے گزر رہا ہے، وہاں پہ یعنی اس وقت جو ہے وہ سیاسی طور پر وہ بالکل بھی ایسے حالات نہیں ہونی چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ اہم معاملات پہ اختلافات ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان دونوں جو رہنما ہیں ان کے درمیان پیچ اپ ضروری ہے۔ البتہ کچھ لوگ جو ہے نا اس طرح کے سوالات بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگر
اس مرتبہ بھی ڈاکٹر عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان جو انتخابات کا جو معاملہ ہے اس کو اگر جرگے کے ذریعے سے یا ایسے مطلب پرائیویٹ طریقے سے اگر یہ حل ہوتا ہے تو اس سے پھر جو ہے نا وہ افغانستان کے جو ادارے ہیں جیسے ان کا الیکشن کمیشن ہے، باقی ادارے ہیں، ان پہ بڑا جو ہے نا وہ پھر سنجیدہ سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔